جیسا اگلا سوال بھی ہمارے پاس یہ مشتاق احمد شریف صاحب کی طرف سے ہی ہمیں موصول ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھتے ہوئے اگر دروازے پر دستک ہو تو کیا جا کر دروازہ کھولا جا سکتا ہے؟ ایک تو سوال کا یہ حصہ ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چلے گئے جا کر دروازہ کھولا ہے تو اس صورت میں نماز کا کیا ہوگا؟ نماز جاری رہے گی یا ٹوٹ جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں سوال ہی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اسوے سے واضح ہو جاتے ہیں. ان کا جواب بڑی تسلی سے مل جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحاح ستہ کی جو 6 کتب ہیں ان میں سے ابن ماجہ کے علاوہ باقی جو 5 کتب ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے. یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں بھی ہے، اور جو چھٹی کتاب سنن ابی داؤد میں بھی ہے. تو ساری 5 کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر میں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے دروازہ اندر سے بند تھا، میں نے نوک کیا تو حضور نے دروازے کو کھول کے واپس پھر تشریف لا کے اپنی نماز کو وہیں سے جاری رکھا. تو اس میں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ وضاحت بھی ملتی ہے اس حدیث میں کہ وہ دروازہ قبلہ رخ تھا. حضور وہاں سے چلے، نماز پڑھتے ہوئے چلے، تھوڑا سا چل کے حضور نے وہ کنڈی کھولی اور واپس وہیں آ کے حضور نے اپنی نماز کو جاری رکھا. تو اس میں دونوں جو ہیں، اگر نوافل نماز ہو رہی ہے اور اس میں کوئی گھر میں آ جاتا ہے اور کوئی اور نہیں ہے گھر میں دروازہ کھولنے والا، تو ایسی اسلام نے اس قسم کی اجازت دی ہے، اس قسم کی سہولت دی ہے. دراصل اسلام جو ہے، اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ آسانی کی ہے. اسلام کہتا ہے الدین یسرن، آسانی کا نام ہے دین جو ہے. یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، مشکلات پیدا نہیں کرنی. تو بعض لوگ تو اس بات پہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا سی حرکت ہو گئی تو نماز ختم ہو گئی. وہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی آتا ہے کہ حضور اپنی نواسی، غالباً امامہ نام تھا، ان کو حضور لے کے آئے نماز میں، نماز پڑھائی. تو آتا ہے کہ حضور جب رکوع اور سجدے میں جانے لگتے تو بچی کو نیچے بٹھا لیتے، اور جب حضور اٹھتے تو پھر بچی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیتے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ہمارے لیے حضور کا تو اسوہ ہمارے لیے قابل عمل ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اس میں یہ سہولت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ اگر بعض اوقات انسان ہو سکتا ہے کہ کوئی جو دروازے پہ نوک کرنے والا ہے وہ کوئی دوائی، اگر ڈاکٹر ہے وہ یا کوئی کمپاؤنڈر ہے تو کسی نے دوائی لینی ہے یا ڈسپینسری کی چابی لینی ہے، تو اس وقت اگر وہ نماز کو جاری رکھے گا تو ہو سکتا ہے کسی کی جان کو خطرہ ہو سکے. تو ایسے موقعوں پہ بھی اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ کوئی موذی جانور یا کوئی موذی کیڑا کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اسے نہیں پتا، بچے کو کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ اپنی نماز چھوڑ کے اس کو بچا سکتا ہے. اسی طرح کوئی بچہ اگر کسی کنویں میں یا کسی اور جگہ گرنے یا آگ کی طرف جا رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کو اگر علم ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر اس کا عمل صالح یہ ہے کہ وہ اس بچے کی جان بچائے، اس کو اس آگ سے یا کنویں میں گرنے سے بچائے. تو یہ تو وہ لمبی حرکتیں ہیں. لیکن اگر چھوٹی سی حرکت، دروازہ کھولا اور واپس آ کے اپنی نماز جاری رکھی تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. اگر انسان کسی سے کلام نہیں کرتا تو اپنی نماز میں رہتا تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. لیکن اگر کوئی ایسی لمبی بڑی حرکت اس میں ہو جائے کہ اس کو مثال کے طور پہ جا کے چابی نکال کے دینی ہے، کسی سے بات کرنی پڑتی ہے، تو اس صورت میں بھی وہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ کے وہ کام کرنے کے بعد پھر اس کے لیے وہ پھر اپنی نماز کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے. کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے لیے تو اور بھی وقت ہے ابھی، اس میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے، ڈسپینسری کی چابی کی ضرورت ہے، تو یہ نہ ہو کہ کسی مریض کے لیے کہ جان کو خطرہ ہو اور وہ نماز اپنی پڑھتا رہے اور اس کو نقصان ہو جائے. تو یہ ساری باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اگر چھوٹی موٹی حرکت ہے، کوئی دروازہ کھول دیا یا کنڈی کھول دی اور کسی سے کلام نہیں کیا تو اپنی نماز کو جاری رکھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بڑی حرکت اسے کرنی پڑتی ہے جس میں اس کی نماز میں حرج واقع ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اپنی نماز پڑھ.
یعنی کہ ایک تو اجازت ہے کہ جا کر دروازہ کھول سکتے ہیں اور اسی طرح واپس آ کے وہیں سے اپنی نماز جاری رکھ سکتے ہیں، اور شاید فقہاء نے یہ بھی کہا کہ اگر کلام کرے تو اس کے بعد شاید دوبارہ شروع نئے سرے سے نماز پڑھیں گے، اور اگر بات چیت نہیں کی تو پھر وہیں سے جاری رکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔